بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی انفارمیشن میں ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ کی شادی کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت عبداللہ کس طرح اپنے حسن و جمال کی وجہ سے عرب کی عورتوں میں مشہور تھے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بے حد حسین و جمیل تھے۔ ان کے حسن کا چرچا پورے عرب میں مشہور تھا۔ چرچا ہوتا بھی کیوں نہ، آخر وہ ضحیٰ کے چہرے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ جو بننے والے تھے۔ قریش کی عورت حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کی طالب بن کر سر راہ نکلا کرتی تھی تاکہ ان کو اپنی جانب متوجہ کر سکے۔ اہل کتاب بعض نشانیوں اور علامات سے جان چکے تھے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے سلم میں ودیعت ہے، اس لیے وہ حضرت عبداللہ کے جان کے دشمن بن گئے۔ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ جیسے انہی کے خاندان میں نبی ہوتے ہوئے آئے ہیں اب بھی ایسا ہی ہو اور آخری نبی بھی انہی کی نسل سے ہو، اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تو اہل کتاب کی ایک بہت بڑی جماعت شام کی جانب سے تلواروں کے ساتھ نمودار ہوئی اور عبداللہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کی جان بچانے کے لیے بہت کوشش کی اور انہیں بھگا دیا۔ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے کی مکمل کوشش کی۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عبد المطلب کے پوتے عبداللہ سے کر دوں۔ آپ نے اپنے ارادے کو حضرت عبد المطلب تک اپنے دوستوں کے ذریعے پہنچایا۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلہ میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف، حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب بھی یہ صفات موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتہ کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کی بھی سر توڑ کوشش کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت آپ کے پاس آئی۔ حضرت عبداللہ کے حسن کو دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی، میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے اس کو صاف صاف انکار کر دیا۔ مکہ کی خوبصورت عورت جو کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، جب حضرت عبد المطلب کے پوتے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو وہ ان پر پاگل ہو گئی اور ان پر قربان ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس نے بھانپ لیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، اس لیے وہ ہزار جان سے فریفتہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابھی تو ہم کہیں جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات کریں گے۔ کاہنہ کہنے لگی، اے عبداللہ، تمہیں دین ابراہیم کا واسطہ کہ جس پر قائم ہو، میرے سوا کسی سے پہلی صحبت نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادو سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک و طاہر نکل گئے۔ قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کے اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبان زد خاص و عام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کی مانند حسین سیرت اور حسن و صورت کا مکمل اور بے مثل نمونہ تھی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ میں پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ
حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی عفت مآب دلہن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر واپس مکہ میں آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ آپ کا سامنا اسی کہنہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے اور عورت آپ کو دیکھ کر چیخنے لگتی ہے، رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اے عبداللہ، میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے بی بی آمنہ بنت وہب سے نکاح اور زفاف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا ہے۔ اس تمام واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانی موجود تھی اور نور موجود تھا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے صحبت کے ساتھ ان میں منتقل ہو گیا۔ اس طرح آپ دونوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد ہونے اور والدہ ہونے کا رتبہ پایا۔